دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلا کام ہمارے آقا نے کیا کیا؟ سجدہ کیا پروردگار عالم کی بارگاہ میں. ہے نا وہ لوگ جو کہتے ہیں نبی ہماری طرح بشر ہے، کہو ان سے کہ جس جگہ تم پیدا ہوئے وہ جگہ سجدہ کرنے لائق ہی نہیں بچتی جب تک اس کو پاک نہ کیا جائے. لیکن میرے نبی آئے تو پہلا کام یہ کیا کہ سجدہ کیا. اس لیے پتہ چلتا ہے کہ میرے رب نے پروردگار عالم نے اپنے حبیب پاک کو ان تمام باتوں سے پاک صاف فرما کر پیدا فرمایا. سب سے پہلا کام میرے آقا نے زمین پہ آنے کے بعد سجدہ کیا اور لب پہ جاری تھا یا رب حب لی امتی یا رب حب لی امتی. جمیل قادری کہتے رب حب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام. جس گھر میں میرے نبی پیدا ہوئے اس گھر میں والد کا سایہ پہلے ہی سر سے اٹھ چکا تھا اور گھوپ اندھیرا تھا. اس وقت گھوپ اندھیرا تھا جب میرے نبی تشریف لائے. اور ایک بات اور قابل غور ہے کہ جس گائے کے حصے میں میرے نبی آئے اس کی حالت اپنی یہ تھی کہ ان کے ایک پستان میں دودھ آتا تھا، دوسرے میں کبھی دودھ آیا ہی نہیں. یہ عربوں کا دستور تھا کہ عورتیں آتی تھیں، دائیاں آتی تھیں، بچوں کو لے کر جاتی تھیں، ان کی پرورش کرتی اور اجرت لیتی تھیں. اس سال بھی دائیاں آئی تھیں. سب سے آخر میں ایک دائی آئی تھی جس کو حلیمہ سعدیہ کہا جاتا ہے. آخر میں آنے کی وجہ یہ کہ ان کی سواری کمزور تھی. میرے نبی جس دائی کے حصے میں آئے اس کی سواری سب سے کمزور، ایک پستان سے دودھ نہ نکلے اور جس گھر میں پیدا ہو اس میں گھوپ اندھیرا، والد کا سایہ پہلے سے ہی سر سے اٹھ گیا ہو. میں نے عرض کی پروردگار اپنے حبیب پاک کو اپنے محبوب کو بھیجا تو ایسے گھر میں جہاں چراغ میں تیل تک نہیں ڈالنے کے لیے اپنے محبوب کو بھیجا تو ایسے گھر میں جس میں پہلے سے اندھیرا تھا، والد کا سایہ سر سے پہلے ہی اٹھ چکا تھا. دائی کو بھیجا تو اس کو جس کا ایک پستان میں دودھ آتا ہے، سواری ایسی کہ جو سب سے کمزور ہے. تو جواب ملتا ہے اگر اونٹنی پہلے سے ہی فربا ہوتی، توانا ہوتی تو یہ اونٹنی کا احسان ہو جاتا میرے نبی پر. اگر حلیمہ کی حالت پہلے سے ہی صحیح ہوتی تو علیمہ کا احسان ہو جاتا میرے محبوب پر. اور میرا محبوب دنیا کے اندر احسان لینے کے لیے نہیں بھیجا گیا بلکہ دنیا والوں پر احسان کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے. اور کیسے احسان کیا میرے نبی نے؟ دیکھیں جس اونٹنی کو کمزور کہا جا رہا تھا، جو سب سے پیچھے رہ گئی تھی، میرے نبی اس پر بیٹھے تو اس میں ایسی جان آ گئی، ایسی طاقت آ گئی، ایسی تازہ دم ہو گئی کہ اس سے پہلے گھنٹوں پہلے جو اونٹنیاں نکل چکی تھی ان تمام کو پیچھے چھوڑ دیتی ہے. حلیمہ سعدیہ کہتی ہے میں نے دودھ پلانا چاہا، میں نے پستان منہ میں دینا چاہا سونے محمد کے تو انہوں نے منہ تک نہ لگایا. میں پریشان ہو گئی، کام کیسے چلے گئے کہ پستان سے دودھ آتا ہے، محمد اس کو لب نہیں لگاتے. پھر ذہن نے کہا حلیمہ تیری گود میں جو بچہ ہے وہ عام بچہ نہیں ہے. کہا کہ میں نے اس پستان پہ جب لب لگائے محمد کے جس میں کبھی دودھ آیا ہی نہیں تھا تو محمد کے لب کیا لگے تھے اس میں دودھ آنا شروع ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. جس پستان میں کبھی دودھ نہ آیا ہو میرے نبی کے لب لگتے اس میں دودھ آ جانا، یہ حلیمہ پر احسان. جو اونٹنی کمزور ہو میرے نبی اس پر بیٹھ جائے، تازہ دم ہو جائے، توانا ہو جائے، یہ اونٹنی پر احسان. میرے نبی کسی کا احسان لینے نہیں، دنیا والوں پر احسان کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں. کہتی ہیں جب میں جانے لگی تو میرے دل میں خیال آیا چلو خانہ کعبہ کا طواف کر لیا جائے. میں خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے گئی. طواف شروع کیا جاتا ہے حجر اسود کے سامنے سے. حجر اسود کے سامنے سے اگر بھیڑ نہ ہو تو اس کو بوسہ دے لیا جاتا ہے، بھیڑ ہو تو ایسے ہی کام چلا لیا جاتا ہے، اس کے سامنے سے آ کر طواف شروع کیا جاتا ہے. کہتی ہیں میں جس وقت گئی بہت زیادہ بھیڑ نہیں تھی وہاں پر، میں نے چاہا کہ حجر اسود کا بوسہ لیا جائے اور اس کے بعد طواف شروع کیا جائے. کہتی ہیں میں جب گئی حجر اسود کے پاس محمد میری گود میں تھے، محمد میری گود میں تھے. گود میں کہتے حلیمہ کہتی ہیں ایسا لگتا تھا کہ کائنات کی دولت میری گود میں آ گئی ہوں، کائنات کا سارا حسن سمٹ کر میری آغوش میں آ گیا ہو. کہتی جب میں حجر اسود کے پاس پہنچی اس سے پہلے کہ میں جھکتی حجر اسود اٹھ کر خود میرے لبوں کے قریب آ جاتا ہے. یہ میرے نبی کی عظمتیں ہیں. کہتی ہے پھر میں اونٹنی پر بیٹھی اور جب سوار ہو کر چلنے لگی تو پھر میری سواری اتنی تیز چلتی تھی، وہ جو گھنٹوں پہلے مجھ سے پہلے جا چکی تھی دائیاں، میلوں کا سفر طے کر چکی تھی، ان کو پیچھے چھوڑ دیتی ہے. دائیاں کہتی تھی حلیمہ کیا سواری کو بیچ کر دوسری سواری لے لی ہے، کیا سواری کو چینج کر دیا ہے، بدل دیا ہے؟ تو حضرت حلیمہ کہتی تھی نہیں 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 نہیں، میں نے سواری کو نہیں بدلا ہے بلکہ سوار کو بدل دیا ہے. دیکھو آمنہ کا عظمت والا بیٹا میری گود میں ہے، جب سے یہ آیا ہے اونٹنی کی حالت ہی بدل گئی ہے. کہتی جس راستے سے میری سواری گزرتی تھی جلی ہوئی گھاس پہ اگر قدم رکھ دیتی تھی تو گھاس میں ہریالی آ جایا کرتی تھی. وہ درخت جو سوکھ چکے تھے جن پر پھل آنا تو دور کی بات پتے تک نہیں تھے، ان درختوں کے قریب سے جب میری سواری گزرتی تھی تو وہ تازہ دم ہو جایا کرتے تھے، ان پر پھل لگ جایا کرتے تھے. میں نے محمد کے قدموں کا دھوبن اپنے درختوں کی جڑوں میں جب ڈالا تو درخت ہریالے بھی ہو گئے، ان پہ پھل آنے لگے. میرے جانور جو سوکھے تھنوں کے تھے جنہوں نے دودھ دینا بند کر دیا تھا محمد کے جانے کے بعد، جب وہ
جاتے تھے چرنے کے لیے تو خود بخود واپس آ جایا کرتے تھے. اب ان کو گھیرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. ان کو گھیرنے کی ضرورت جیسا کہ کرتے نا چرانے والے گھیر بٹور کر لے کے آتے ایسا کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. جب سے محمد میرے گھر میں آئے خود بخود میرے جانور گھر میں آ جایا کرتے تھے. اور دودھ کا یہ عالم کے تھن ان کے بھرے ہوتے تھے دودھ سے. جب میں دونے کے لیے بیٹھتی تھی تو گھر کے سارے برتن بھر جاتے تھے لیکن بکریوں کا دودھ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا تھا. کہتی ہیں ایک روز میں نے دیکھا کہ رات کا وقت تھا اور میں آنگن میں کام کرتی پھر رہی تھی. اچانک چاند پر میری نظر پڑتی ہے تو میں نے دیکھا آسمان کا چاند کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. میں ڈر گئی, اللہ یہ کیا معاملہ ہے, آج تک میں نے چاند کو کبھی ایسے نہیں دیکھا, کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے. کہتی میری حیرت کی انتہا نہ رہی, بس میں دوڑ کر آئی کہیں آمنہ کے بیٹے کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے. جب ہوتا ہے نا کبھی سورج اور چاند کا رنگ بدلتا ہے یا وہ اپنے کہتے ہیں گہن لگ گیا تو اس وقت مائیں بڑی ڈر جاتی ہیں, وہ تو چاند ہی ادھر ادھر جاتا ہوا دکھ رہا ہے. کہتی میں گھبرا سی گئی, میں دوڑ کر آئی تو میں نے دیکھا بالنے میں محمد لیٹے ہوئے ہیں, چھوٹی سی انگلی ہل رہی تھی. اور میں نے جب غور کیا تو جدھر محمد کی انگلی جاتی تھی ادھر ہی آسمان کا چاند جا رہا تھا. اگر محمد کی انگلی دائیں جاتی تھی تو آسمان کا چاند دائیں جاتا تھا, محمد کی انگلی بائیں جاتی تھی تو آسمان کا چاند بائیں جاتا تھا, محمد کی انگلی آگے جاتی تھی تو آسمان کا چاند آگے جاتا تھا, محمد کی انگلی پیچھے جاتی تھی تو آسمان کا چاند پیچھے جاتا تھا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں, کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا, کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. یہ میرے نبی ہیں. ہمارے رات کے بچپن میں کھلونے کیا ہوتے ہیں, انٹے کنچے مٹی کے برتن, کیونکہ ہم مٹی سے بنے ہیں نا, اور میرے نبی کو نور سے بنایا گیا تو ان کا کھلونا بھی نور کا تھا. کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. یہ میرے نبی کی شان ہے کہ وہ کھیلے بھی تو چاند سے. کیسے